بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وإذا مرضت فهو يشفين صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز معلمات و طالبات و خواتین، انسان کی زندگی یہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے، اور انسان کا یہ جسم یہ بھی اللہ پاک کا دیا ہوا امانت ہے۔ انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی انسان پر خوشی کی حالت ہوتی ہے، کبھی غمی کی حالت ہوتی ہے، کبھی انسان تندرستی کے حالت میں ہوتا ہے، کبھی انسان بیماری کے حالت میں ہوتا ہے، کبھی انسان پر اچھے حالات آتے ہیں، کبھی انسان پر برے حالات آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ تو اگر آج انسان پر برے حالات ہیں، آئندہ اچھے حالات بھی آ سکتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آج اگر بیماری کے حالات ہیں تو آئندہ صحت کے حالات بھی آ سکتے ہیں۔ آج اگر انسان پر پریشانی ہے تو آئندہ انسان پر خوشحالی کے حالات بھی آ سکتے ہیں۔ تو انسان کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی انسان پریشانی میں ہے تو وہ ساری زندگی پریشانی میں ہی رہے گا۔ یقیناً اس پر اللہ پاک خوشحالی بھی لاتے ہیں، اور ہر انسان کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ ہم ناشکری کرتے ہیں اور اپنی اس نعمت کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ کسی انسان کے پاس مال کی نعمت ہوتی ہے، کسی کے پاس علم کی نعمت ہوتی ہے، کسی کے پاس صحت اور تندرستی کی نعمت ہوتی ہے۔ مختلف نعمتوں سے اللہ پاک نے ہر انسان کو نوازا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ انسان پر بیماری کے حالات بھی آتے ہیں، تو بیماری کی حالت میں انسان اپنا علاج کروائے گا۔ علاج یہ بھی سنت ہے۔ ایک قسم کا علاج یہ جسمانی علاج کہلاتا ہے، جیسے انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر انسان کو کہ جسم کو دیکھ کر آلات کے ذریعے سے بیماری کی ترتیب کے اعتبار سے کوئی ٹیبلٹ لکھتا ہے، کوئی شربت لکھتا ہے، کوئی علاج معالجہ لکھتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جس کے لیے انسان علاج کرواتا ہے تعویذ کے ذریعے سے یا دم کے ذریعے سے۔ یہ علاج بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، تفصیلی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی و روایت کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے موقع پر میرے سامنے سابقہ ساری امتیں پیش کی گئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بتلا دیا، اور مختلف امتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی گئی، آپ کے سامنے سے گزری۔ تو فرمایا بعض انبیاء ایسے تھے جس کے ساتھ امتیوں کی تعداد کم تھی، ایسے بھی نبی گزرے جس کے ساتھ 2 امتی، کسی کے ساتھ 3 امتی، کسی کے ساتھ چند افراد، اور بعض ایسے جس کے ساتھ چند سو افراد، بعض انبیاء جن کے ساتھ چند ہزار افراد۔ اس کے بعد ایک بڑا گروہ نظر آیا، بہت بڑی تعداد میں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ یہ بنی اسرائیل چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور گروہ آیا، ایک جماعت آئی جس کی تعداد
اتنی زیادہ تھی کہ وہ سارے افق پر چھا گیا، یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے، سارے پہاڑوں پر چھا گیا، پورے میدان پر چھا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ اے محمد یہ آپ کی امت ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی تعداد سب سے زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا گیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ یا محمد ارضیت، اے محمد آپ راضی ہو گئے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ نعم یا ربی، جی ہاں اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت کی کثرت سے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بھی بتلایا گیا کہ آپ کی امت میں سے، یہ جو امت آپ کو نظر آ رہی ہے، 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے۔ 70,000 افراد، پانی لے آنا۔ تو اس امت میں سے 70,000 افراد خوش نصیب وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر 4 صفات پائی جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری کتابوں میں بھی ہے حدیث کی، کہ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان میں 4 صفات ہوں گی۔ یہ 4 صفات والے لوگ ہوں گے۔ ایک صفت کیا؟ ہم الذین لا یسترخون، یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، یعنی انہوں نے جھاڑ پھونک نہیں کیا دنیا میں۔ اسی طریقے سے دوسری صفت کیا؟ ولا یکتوون، یہ داغتے نہیں اپنے جسم کو، یعنی لوہے کے ذریعے سے، جیسے زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ بیماری کے لیے بطور علاج کے وہ لوہا گرم کر کے جسم پر رکھتے تھے، تو یہ جو ہے جسم کو نہیں دغواتے۔ تیسری صفت یہ ہے ولا یتطیرون، کہ یہ بدشگونی، بدفعلی نہیں لیتے، کسی بھی بات سے، کسی بھی چیز سے برا شگون نہیں لیتے، بدفعلی نہیں لیتے۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ وعلی ربہم یتوکلون، یہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر ہی توکل اور اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ 70,000 افراد ہیں جن میں یہ 4 مذکورہ صفات جو ابھی گزری، یہ صفات ان میں موجود ہے، اور یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا اور بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ دوسری بات، علماء نے یہاں یہ نقطہ لکھا ہے کہ یہاں 70,000 کا جو عدد ذکر کیا گیا، اس سے خاص عدد مقصود نہیں ہے بلکہ کثرت بتلانا مقصود ہے۔ اور بعض دفعہ کثرت بتانے کے لیے کوئی تعداد بتا دی جاتی تھی، تو جیسے ہمارے ہاں بھی عرف میں بعض مرتبہ کثرت بتانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی میں نے 10 مرتبہ یہ بات کی، یا 100 مرتبہ آپ کو کہا ہے، مثال کے طور پر، تو وہ 100 عدد مقصود نہیں ہوتا، 10 مقصود نہیں ہوتا، یا میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے تو وہ 1000، بلکہ کثرت بتلانی مقصود ہوتی ہے نا، کہ متعدد مرتبہ، اتنی زیادہ مرتبہ۔ تو فرمایا 70,000 افراد جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ 70,000 کی تعداد مقصود محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے کثرت بتلانا مقصود ہے کہ بہت بڑی تعداد میں آپ کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کثرت بتلانا مقصود ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو 70,000 افراد ہوں گے، اگر 70,000 افراد کی تعداد عدد بھی بتلانا مقصود ہے، تو 70,000 سے مقصد کیا ہے؟ پھر ان ہر 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے۔ یعنی جو 70,000 ہے، ان 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ، ایک ایک فرد کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے۔ تو اگر اس طرح 70 کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہو، تو اس طرح تو اربوں خربوں بن جائیں گے۔ تو کثرت بتلانا مقصود ہے۔ تو اصل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا گیا کہ یہ وہ 70,000 یعنی ہزاروں کی تعداد میں یہ وہ خوش نصیب افراد ہے جن سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے حساب کتاب نہ ہونا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من نوقش فقد عذب، جس سے حساب کتاب کیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ظاہری بات ہے کوئی انسان
اپنے عمل کی بنیاد پر تو نہیں جا سکتا جنت میں، اللہ پاک کے فضل سے ہی سب جائیں گے۔ نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں بخش دیا جاؤں گا۔ اللہ پاک حساب کتاب کرنے پہ آ گئے پھر تو انسان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ بلکہ روایت میں بھی آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب اللہ پاک کے فضل سے ہی جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا میں بھی اللہ پاک کے فضل سے جاؤں گا جنت میں۔ تو بہرحال ہم سب اللہ پاک کے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ تو یہ وہ 70 یعنی ہزاروں کی تعداد میں خوش نصیب افراد ہوں گے۔ تو ان کے 4 اعمال آپ کے سامنے ذکر ہوئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روایت ذکر کی، ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام تھا حضرت عکاشہ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول دعا فرمائی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، یعنی مجھے بھی ان 70,000 افراد میں اللہ پاک شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی حضرت عکاشہ کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، ایک اور شخص، اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائے اللہ پاک مجھے بھی ان میں داخل فرما دے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سبقک بہا عکاشہ، بھائی عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، انہوں نے تو درخواست پہلے کر دی بھائی۔ تو بہرحال یہ وہ 70,000 افراد ہیں، لیکن یہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ کس لیے؟ کہ ان میں 4 صفات تھی، وہ 4 صفات آپ کے سامنے ذکر ہو گئی۔ ان میں سے ایک صفت کیا تھی؟ پہلی صفت ولا یتطیرون، کہ یہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے۔ اس پر انشاءاللہ آج بات کرنی ہے، کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اور دوسری بات کہ ولا یکتوون، یہ کیا نہیں کرتے؟ یہ جسم کو داغتے نہیں ہیں۔ آج کل تو یہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں عربوں میں ایک چیز بہت زیادہ رائج تھی کہ وہ جسم کو داغتے تھے بیماری کے لیے، اور لوہا گرم کر کے جسم کو لگاتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل سے منع فرمایا، اس کو ناپسند کیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس میں جسم کو تکلیف بہت زیادہ ہے اور فائدہ امکانی ہے، ہو سکتا ہے بیماری ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس میں جسم کو تکلیف تو نقد ہے، یقینی ہے، لیکن بیماری کا ٹھیک ہونا یہ امکانی ہے۔ تو ایک امکانی چیز کے لیے تکلیف کو اپنانا، تکلیف کو اختیار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، اور ظاہری بات ہے گرم لوہا جسم سے لگے اتنا آسان نہیں ہے برداشت کرنا، پھر شاید بیماری ٹھیک ہو، شاید ٹھیک نہ ہو، لیکن تکلیف تو ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا زمانے جاہلیت میں کہ اصل بیماری کو ختم کرنے والی چیز یہ جسم کو داغنا ہے، یہ داغنے کا عمل یہ جسم کو شفا دیتا ہے، حالانکہ شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک چاہے تو کسی بھی دوا کے ذریعے، کسی علاج کے ذریعے شفا دے دے، اللہ پاک نہ چاہے تو نہیں دے۔ لیکن اب بعض مرتبہ انسان ہزاروں علاج کرتا ہے، ہر طریقہ اپناتا ہے، ہر راستہ اپناتا ہے، لیکن اللہ پاک کو منظور نہیں ہوتا تو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے، بغیر علاج کے بھی اللہ پاک شفا دے دیتے ہیں، یا معمولی سے علاج سے بھی اللہ پاک شفا دے دیتے ہیں۔ تو اصل دیکھیں، یاد رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، باقی تو اسباب ہے، ذرائع ہے، وسائل ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مؤثر حقیقی ہے، وہ اس داغنے کے عمل کو مؤثر بالذات سمجھتے تھے، مؤثر حقیقی سمجھتے تھے۔ ظاہری بات یہ غلط عقیدہ تھا، اور اس سے توحید کے عقیدے میں کمزوری آ رہی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علاج سے ہی منع فرما دیا۔ تیسری صفت ان میں کیا تھی؟ ولا یتطیرون، وہ بدفعلی نہیں لیتے، وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے۔ یہ بھی زمانے جاہلیت میں عربوں میں بہت زیادہ رائج تھی یہ چیز کہ وہ بدشگونی لیتے تھے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اچھا شگون لینا یہ جو ہے پسندیدہ ہے، اور اچھا شگون لینا یہ جائز ہے کہ انسان اچھا شگون لے لے، لیکن بدفعلی لینا، بدشگونی لینا کسی چیز سے یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں کتنے توہمات ہیں، توہمات کی بنا پر ہم بدشگونیاں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، اب یہ ہوگا، یہ حادثہ آ جائے گا، صبح صبح پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا، اور جو ہے یہ حادثہ اس لیے میرے ساتھ ہوا، اور کوا بیٹا ہے گھر کی دیوار پہ، یہ ہوگا، اور مختلف قسم کے توہمات آج جو ہے ہمارے ہاں رائج ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتابیں لکھی
اغلاط العوام کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس کا ضرور مطالعہ کریں، اپنے لیے خرید لیں، تاکہ جو غلطیاں توہمات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اس سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ دوسری اصلاح الرسوم لکھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ دو کتابیں ہر ایک کے گھر میں ہونی ضروری ہے اور اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ تو بدشگونی لینا، کسی بھی چیز سے بدفعلی لینا، یہ درست نہیں ہے۔ اور چوتھی صفت تھی وعلی ربہم یتوکلون، یہ اپنے رب پر ہی کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ تو اس میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کی ایک صفت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، انشاءاللہ کہ اس پر کچھ بات عرض کریں گے کہ یہ جو امت تھی، پہلی صفت اس میں جو ذکر ہوئی ولا یسترقون، یہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ جھاڑ پھونک، دم وغیرہ، یہ بھی ایک علاج ہے، تو یہ نہیں کرتے۔ اب آئے جھاڑ پھونک، دم، تعویذ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چونکہ آج ہمارے معاشرے میں عمومی مزاج اس چیز کا بن چکا ہے، تو اس بات کو آج اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کی شرعی حدود کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس میں یہ سمجھ لیں، اس حدیث میں آیا ہے ولا یسترقون، 70,000 افراد وہ ہے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، جو دم نہیں کرواتے، ان میں یہ صفت ہے تو یہ جنت میں جائیں گے۔ اس بنیاد پر بعض لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو کر بعض تو یہ کہتے ہیں کہ سرے سے جھاڑ پھونک، دم، تعویذ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ شرک ہے۔ بعض اس میں اتنا غلو کرتے ہیں، تشدد سے کام لیتے ہیں کہ سرے سے اس کی اجازت ہی نہیں ہے شریعت میں، ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے بالکل، بلکہ اس روایت میں جو منع آیا ہے ولا یسترقون، یہ وہ جھاڑ پھونک ہے جو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، جس میں شرکیہ کلمات ہوتے تھے، کوئی منتر وغیرہ ہوتا تھا، شرکیہ کفریہ کلمات ہوتے تھے، یہ وہ کلمات پڑھتے تھے۔ اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا، اور یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ شرکیہ کلمات اگر دم میں پڑے جائیں، جھاڑ پھونک میں، منتر وغیرہ، مجہول قسم کے کلمات جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، بے معنی قسم کے کلمات ہے، یا واضح طور پر شرکیہ کلمات ہے یا کفریہ کلمات ہے، ہم بھی کہتے ہیں ایسا دم کرنا، ایسا تعویذ بنانا، ایسی جھاڑ پھونک کرنا ناجائز اور حرام اور گناہ کی بات ہے، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ لیکن اگر اس تعویذ میں، دم میں، پھونک میں، جو گنڈے تعویذ ہے، اس میں اگر قرآنی آیات لکھی جائے، سورہ فاتحہ ہے، معوذتین ہے، اسی طریقے سے قرآن کی آیات ہے، یا کوئی حدیث سے منقول اور حدیث سے ثابت کوئی دعا ہے، وہ اگر لکھی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس طرح یہ دم کرنا، یہ تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ ایک روایت میں واقعہ آتا ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت سفر پر تھی، سفر میں ایک علاقے میں ان کا جانا ہوا اور ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تو جب کھانے پینے کا سامان ختم ہوا، انہوں نے اس گاؤں والوں سے، علاقے والوں سے مہمان نوازی طلب کی کہ ہمیں کھانے پینے کا کچھ دے دو، ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس کھانا ختم ہو چکا ہے، کھانے پینے کا سامان۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا، بخل کی وجہ سے یا مذہبی تعصب کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تمہیں کھانا پینا نہیں دے سکتے۔ بہرحال یہ جو صحابہ اکرام کی جماعت تھی، قافلہ تھا، یہ گاؤں سے باہر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا کہ ابھی رات کا وقت ہے، صبح کہیں پر کھانے کا انتظام کریں گے، کچھ تلاش کریں گے۔ رات میں اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے ڈس لیا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، ہر طرح کا علاج کوشش کی گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان میں کسی نے کہا کہ اس کا جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج ہوتا ہے۔ پھر لوگ دوڑائے، پورے گاؤں میں دیکھا، کوئی ایسا یعنی دم اور جھاڑ پھونک جاننے والا نہیں ملا جس کو سانپ کے زہر کا اثر کے ازالے کا دم آتا ہو۔ بعض نے کہا کہ قافلہ آیا ہوا ہے جو باہر ٹھہرا ہے، اور وہ نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں، بزرگ لوگ چہرے سے معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے پاس آئے اور کہا اس طرح ہمارے سردار کو سانپ نے ڈسا ہے،
اگر تمہارے پاس کوئی ایسا فرد ہے جو اس کے دم کو جانتا ہو تو ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی تم بخیل لوگ ہو، تم نے ہمیں کھانا پینا دینے سے انکار کیا، ہم ایسے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پورا بکریوں کا ریوڑ تمہیں انعام میں دیں گے اگر تم نے ہمارے سردار کو ٹھیک کر دیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ گئے اور فرماتے ہیں کہ میں گیا، اس کے سردار کو سانپ نے کاٹا تھا، مجھے اس کا علاج تو نہیں لیکن مجھے یقین تھا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، مجھے اس پر ایمان تھا۔ تو سورہ فاتحہ مجھے تو یاد تھی، میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی اور اس پر دم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ زہر اللہ پاک کے فضل سے اتر گیا۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ پاک نے وہ زہر کا اثر ختم کر دیا۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور پورے بکریوں کے ایک ریوڑ انعام میں دے دیا۔ لیکن اب صحابہ میں مشورہ ہوا کہ یہ بکریاں لینی ہم نے تو اس کے عوض میں لی ہے، دم کے عوض میں ہمارے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے شفا ہوگی؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اتنا مجھے یقین تھا کہ اللہ پاک کا کلام ہے اور اللہ پاک نے اپنے کلام میں شفا رکھی ہے تو یقیناً اس میں شفا ہوگی، اس لیے میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا رہا، پڑھتا رہا، دم کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے جو ہے اس کو شفا دے دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو پسند فرمایا، خوش ہوئے اور بکریوں کا وہ ریوڑ رکھنے کی اجازت بھی دے دی کہ تمہارے لیے رکھنا، استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، دیکھیں ایک بات، کہ ہر قسم کے جھاڑ پھونک دم یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ اگر وہ قرآن کریم کی آیت پر مبنی ہو اور اسی طریقے سے مسنون دعا ہے، حدیث سے ثابت شدہ الفاظ ہے، دعا ہے، تو اس طرح کے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے انہوں نے سورہ فاتحہ سے دم کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ حضرات ایک قبیلے کے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے ہاں ایک دم ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی سانپ کے کاٹنے کے لیے یا اس طریقے سے موذی جانور جو کاٹ لے تو ہم اس کے لیے جو ہے دم کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی وہ جھاڑ پھونک، وہ دم جو ہے، یعنی اگر سانپ یا بچھو کاٹ لے تو ہم اس کے لیے ایک خاص قسم کا ایک رقیہ ہے، ایک دم ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب سناؤ مجھے۔ انہوں نے اس طرح وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو الفاظ سنائے کہ شجۃ قرنیۃ ملجۃ بحر قطع۔ اب معنی تو سارے اس کے معلوم نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ ہو سکتا ہے یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہو۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی یہ واقعہ نقل فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دے دی۔ تو معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں، خاص طور پر موذی جانوروں کا کاٹ لینا، اس کے کچھ خاص دم وغیرہ ہوتے ہیں، اور بعض بزرگوں کے پاس باقاعدہ اس کی اجازتیں ہوتی ہیں جو منتقل کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی شرکیہ الفاظ نہیں ہے، کوئی مجہول الفاظ نہیں ہے تو بالکل جائز ہے۔ تو دم کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ تعویذ جو کاغذ پر لکھا جاتا ہے پھر لپیٹ کر گلے میں لٹکایا جاتا ہے، تو تعویذ باقاعدہ کرنا، بنانا، لکھنا تو حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، البتہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ اور دیکھیں اصل تو اس میں دم کرنا ہے۔ تعویذ صرف ان حضرات کے لیے جیسے جو خود لکھنا نہیں جانتے، خود پڑھنا نہیں جانتے، یا جیسے چھوٹے بچے ہیں جو پڑھنے لکھنے پر خود قادر ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کی آسانی کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے، اس دعا کو لکھ کر، اور جو اس کا علاج ہے، اس کے لیے جو مسنون دعا ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کو لکھ کر کاغذ میں وہ برکت کے لیے ان کے گلے میں لٹکایا جاتا ہے تاکہ اس کی برکت سے اللہ پاک شفا دے دے۔ تو اس طرح کے تعویذ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کو شرک کہنا یا بالکل ناجائز کہنا، حرام کہنا، یہ بھی غلط بات ہے۔ لیکن دوسری طرف یاد رکھیں، جیسے میں نے عرض کیا، ہم افراط و تفرید کرتے ہیں کہ اتنا غلو کر لینا، اتنا آگے چلے جانا کہ ہر کام کا علاج صرف تعویذ، صرف دم۔ بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ہر چیز کے لیے تعویذ چاہیے۔ سر میں درد ہوا تعویذ چاہیے، دکان کھولنی ہے تعویذ چاہیے، کاروبار کے لیے تعویذ چاہیے، بھئی کسی نے جادو کر دیا ہے تعویذ چاہیے، آج طبیعت خراب ہے تعویذ چاہیے۔
ہر چیز کا علاج ان کی تعویذ، بس تعویذات جمع کرنا یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی انسان کے عقیدے میں کمزوری آتی ہے۔ تو انسان یاد رکھیں اعتدال کے ساتھ چلے، نہ تو ایک طرف ہم اس کو بالکل ناجائز حرام شرک قرار دیں کہ ایسا نہیں ہے، دم کی تو آپ علیہ السلام نے خود اجازت دی اور ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اگر بشرطے کہ شرکیہ کلمات نہ ہو اور مجہول کلمات نہ ہو، یا اس طریقے کے کوئی نامناسب الفاظ نہ ہو، یا اس میں کوئی غلط طریقہ استعمال نہ کیا گیا ہو، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی خون سے تعویذ لکھے جاتے ہیں، تو ظاہری بات یاد رکھے بھئی یہ خون جو ہے، خون تو کیا ہے، ایک ناپاک چیز ہے، انسان کے جسم سے نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے دھونے پڑتے ہیں، اس سے کیسے قرآن کی آیت لکھ سکتے ہیں یا حدیث لکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ غلط باتیں ہیں۔ البتہ سیاہی والے قلم سے لکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار عالم ہے، اللہ والا ہے، وہ اگر قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ لکھے دم کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بالکل اس کا علاج کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں اتنا مبالغہ کرنا کہ انسان دن رات اسی مشغلے میں لگ جائے، دیکھا ہے نا کہ بعض لوگ پھر اتنا اس چیز کے اندر لگ جاتے ہیں، دن رات عاملوں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں صحیح سے زیادہ غلط لوگ بہت اس چیز میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ انسان اگر دم بھی کروائے یا تعویذ بھی، تو یاد رکھیں اس کے لیے کوئی یہ شرط نہیں ہے ہم اسی کو آپ کامل اور عامل سمجھتے ہیں، صحیح عالم سمجھتے ہیں جس کو جاڑ پونک یا دم آتا ہو۔ یہ تو ایک ضمنی اور جزوی چیز ہے، یہ کامل ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ جس کو جاڑ پونک آتا ہے یا تعویذ بنانا آتا ہے وہ بڑا عالم ہوگا۔ اور ایک ذہن اب بن گیا ہے معاشرے میں نا، اسی کو بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، بڑی شخصیت سمجھا جاتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں بھئی یہ تعویذیں کرنے والا ہے، یہ دم کرنے والا ہے، اس کے دم میں بڑا اثر ہے، یہ تعویذ بناتا ہے، یہ جھاڑ پونک کرتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے ایک وقتی طور پر انسان ضرورت کے لیے کر سکتا ہے، لیکن اس کو مستقل ایک دھندا مشغلہ اپنا لینا یا اس کو کاروبار بنا لینا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ اب اس میں جیسے آٹے کے نمک کے برابر صحیح لوگ ہوں گے، اب اس میں ایسے لوگوں کا زیادہ غلبہ ہے جس نے بطور کاروبار کے اس کو اپنایا ہے، بطور دھندے کے اپنایا ہے، اور پھر ایسے ایسے تعویذ یا ایسے ایسے دم یا اس طرح کی شرائط بتانا کہ جو شریعت میں بھی جائز نہیں ہے۔ ایک ساتھی ابھی آئے، 3-4 دن ہوئے ہیں، ہمارے بھائی صاحب کے پاس آئے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو سامنے کی بات ہے، اس نے کہا کہ بھئی ہمارے ایک ساتھی ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے اس کو کوئی عمل بتایا ہے، اس عمل میں یہ بھی شرط لگائی ہے کہ تمہیں اتنے دن تک نماز نہیں پڑھنی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس عامل نے اس کو کہا ہے کہ اتنے دن تک نماز نہیں پڑھنی، کتنی خطرناک بات ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کوئی دھوکے باز ہے، بالکل ٹوٹلی جو ہے یہ فراڈ ہے، اور یہ کتنے یعنی خطرناک بات ہے، اللہ پاک کی کتنی کھلی بغاوت اور نافرمانی ہے کہ نماز سے منع کر رہا ہے۔ نماز پیغمبر سے معاف نہیں ہے، انبیاء سے کبھی نماز معاف نہیں ہوئی، تو کسی کو یہ مشورہ دینا کہ بھئی تمہارے لیے علاج کر رہا ہوں اور اس علاج میں ایک یہ بات بھی ہے کہ تمہیں اتنے دنوں تک نماز نہیں پڑھنی، اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تعویذوں کے نام پر، جھاڑ پونک کے نام پر، دموں کے نام پر بے پردگی ہو رہی ہے، بےہودگی ہو رہی ہے، نامحارم کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے، نامحارم سے مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کتنے حوادث ہو رہے ہیں۔ شریعت نے پردہ لازم واجب قرار دیا، تو ایسا شخص کیسے عامل ہو سکتا ہے؟ یہ عامل نہیں، یہ بدعمل ہے۔ مصیبت آج یہ ہے کہ ہم نے اس کا نام روحانی علاج رکھ لیا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں، ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ یہ روحانی علاج کیا ہے نا، بڑا مغالطہ ہے اس کو۔ روحانی علاج تو یہ ہے جیسے جسمانی علاج ہے، روحانی علاج جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غصہ ہے، تکبر ہے، اس کا جو علاج کیا جاتا ہے ہمارے سلوک والے مشائخ حضرات کرتے ہیں، وہ روحانی علاج ہے۔ تعویذ بنا لینا، تعویذ دم کے ذریعے، یہ تھوڑی روحانی علاج ہے۔ ایک تو مصیبت یہ اس کا نام ہم نے روحانی علاج رکھ لیا ہے، تو یہ ایک مغالطہ ہے۔ اور دوسری بات جیسے میں نے عرض کی کہ آج اس کے لیے ہم کتنے شرعی احکامات کو پامال کرتے ہیں، بھئی فلاں بابا ہے، فلاں بابا کے پاس جانا ہے، پھر لائنیں لگتی ہے، اور کیسے کیسے ڈرامے اور خرافات ہوتے ہیں۔
لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، ہزاروں روپے لوگ لٹا کے آتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص خود نماز نہیں پڑھ رہا، جس کا حلیہ دینی نہیں ہے، جو ایک نماز نہیں پڑھ رہا، جس کے لباس سے بدبو آ رہی ہے، جس کا چہرہ سنت والا نہیں ہے، جس کا عمل سنت والا نہیں ہے، ہم نے اس کا نام عامل رکھ دیا۔ عامل، عامل کا مطلب تو عمل کرنے والا، یہ عامل نہیں ہے تو بدعمل ہو گیا، اس کی ضد ہو گیا بدعمل۔ بدعمل کا نام آج ہم نے عامل رکھ دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے۔ اور آج پھر کیا کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ باقاعدہ اس کے لیے دکانیں کھلی ہوئی ہے، کاروبار بن گیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے نہ پردے کا اہتمام ہے، اور نہ جو ہے اس میں محارم غیر محرم کا اہتمام ہے، مرد و زن کا اختلاط ہے، اور کتنے گناہ ہم کر لیتے ہیں اس عمل کے لیے۔ اس میں برکت کیا آئے گی اور شفا کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان خود نماز نہیں پڑھ رہا، اور پھر دیکھیں اس میں کون سا وہ کہتا ہے کہ عمل کر لو، نماز پڑھ لو، بس یہ تعویذیں لے جا کے فلاں جگہ دبا دو، فلاں جگہ دبا دو۔ اور سب سے بڑھ کر افسوس پھر یہ ہے کہ غلط مقاصد کے لیے بھی یہ عملیات کیے جاتے ہیں، اور آج اس کے لیے ظاہری بات ہے کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے نہیں، استعداد کی۔ آج ہر شخص عامل بنا ہوا ہے، ہر گلی میں عامل بیٹھے ہوئے ہیں، ہر گھر میں عامل بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کتاب دیکھ لی، ایک کتاب لے لی بازار سے، اور اس بازار سے کتاب لے کے اس کو دیکھ کر نقل کرنی شروع کر دی، یہ تعویذ اس طرح بنتا ہے، یہ تعویذ اس طرح بنتا ہے۔ نہ پھر اس کے لیے کوئی استعداد شرط ہے کہ میرے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو، میں عمل والا، متقی، پرہیزگار، نیک ہوں۔ یہ چیزیں چونکہ مشکل ہے، حصول علم مشکل ہے، اعمال والی زندگی تو آسان نہیں ہے، تقوی پرہیزگاری والی زندگی مشکل ہے، وہ ہم اختیار نہیں کر رہے۔ بس یہ آسان ہے کہ کہیں سے کاپی دیکھ لی یا کہیں سے کوئی کتاب ہاتھ لگ گئی، اب میں عامل بن گیا، اب میں تعویذ کرنے والا بن گیا، اور دھندا بھی ماشاءاللہ سب کا ہی اچھا چل رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے چلے کاٹ لو، کوئی کہہ رہا ہے اس طرح کر لو، کوئی کہہ رہا ہے اتنے دن تک یہ کر لو۔ ایک دین کو آج ہم نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا، کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیں کلام الہی سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کو کان کھول کر سن لیں کہ جو مسلمان اعمال کی پابندی کرے، نمازوں کی پابندی کرے، صاف ستھرا رہے، باوضو رہے، قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کرے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ والی جو منزل ہے مرتب اس کی پابندی کریں، یاد رکھیں کہ کوئی چیز انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ پاک پر اعتماد رکھے، توکل رکھے، اعمال والی صاف ستھری زندگی گزارے، نہ کسی عامل کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے اور نہ ان نوسربازوں کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ آج یہ تماشے اور کاروبار بن گیا ہے اور ہم ان کو تقویت دے رہے ہیں، ہم خود جا کے ان کی دکانیں چلا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ہم خود جائیں گے، اپنے پیسے اٹھا کے ان کو دیں گے، وہ کاغذ لپیٹ کے دے دیں گے، تو یہ کاروبار چلنا، یہ دھوکے تو ہونے ہیں۔ ہم خود عمل والی زندگی نہیں کہ بس چلو تعویذ دے دے میرے سارے کام بیٹھے بٹھائے ہو جائے، میں اعمال والی زندگی پہ تو آ جاؤں، میں بدعمالیاں چھوڑ دوں، میں دوسروں کی حق تلفیاں چھوڑ دوں، میں نماز والی، اعمال والی، تقوی والی زندگی پہ آ جاؤں۔ دیکھ لے زندگی میں کیسے خوشحالی آتی ہے، نہ کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے اور نہ اس تعویذ گنڈوں جھاڑ پھونک کی ضرورت ہے۔ تو بس آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ انسان اس میں چلے، نہ تو اس کا بالکل انکار کرے، نہ اس کو شرک کہے کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ کرنے والا نیک، عالم، عامل، متقی، پرہیزگار ہو، اور وہ دم تعویذ وہ قرآن اور حدیث پر مشتمل ہو، اور ضرورت کے وقت انسان بالکل کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کو ہی اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لینا اور بے عمل لوگوں کے پیچھے پھرنا اور نمازوں والی، اعمال والی زندگی سے خالی زندگی کے ساتھ صرف اسی پر اپنا زندگی گزارنا اور اس کو اصل مقصود بالذات سمجھنا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر اتوار کو جیسے مغرب کی نماز کے بعد اسوہ حسنہ کی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب متصلاً بھی اسوہ حسنہ کی مجلس ہوگی، مستورات کے لیے بنات کے مدرسے میں انتظام ہوگا، دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ وسلم على نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔